الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، یہ سورہ بقرہ کی آیت 139 ہے جس سے ہم درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس میں وہی مضمون زیر بحث ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کی ہدایت ایک ہی ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت انسانوں کے لیے بھیجی ہے۔ اللہ کے سب نبی اسی کا دین لے کر آئے ہیں۔ وہ دین ایک ہی دین ہے اور اس دین کا نام اللہ نے ہمیشہ سے اسلامی رکھا ہے۔ اسلام کا تعلق کسی خاص گروہ، کسی خاص علاقے، کسی خاص نسل سے نہیں ہے۔ یہ ایک عالمگیر حقیقت کا نام ہے، اور وہ حقیقت یہ ہے کہ انسان اللہ کے بندے ہیں اور انہیں اپنے آپ کو اس کے حوالے کرنا چاہیے، اس کی اطاعت میں زندگی کرنے کے لیے تیار کرنا چاہیے۔ قرآن مجید نے بتایا ہے کہ یہ دعوت تمام انبیاء علیہم السلام نے دی، یہی دعوت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کو دے رہے ہیں، اور یہی دعوت ان کی وساطت سے پوری انسانیت تک پہنچنی ہے۔ چنانچہ اس دعوت کے معاملے میں کوئی شخص بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کا کسی علاقے، کسی نسل یا کسی خاص گروہ یا جماعت سے تعلق ہے۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے۔ اس کو پوری طرح واضح کر کے آخر میں یہ کہا تھا کہ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، کہ تم اپنے اپنے رنگوں پر فخر کر رہے ہو۔ کوئی یہودیت پر فخر کر رہا ہے، کوئی نصرانیت پر فخر کر رہا ہے۔ ان سب چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کا رنگ اختیار کرو، اس لیے کہ اللہ کے رنگ سے بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے۔ اور پھر یہ کہا تھا کہ ہم مسلمان تو اس بات کا اقرار کر کے کھڑے ہیں کہ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، ہم اس اللہ ہی کی بندگی کرتے ہیں، اسی کو اپنا معبود مانتے ہیں، اسی کو اس کائنات کا خالق اور مالک سمجھتے ہیں، اور اس کے سوا کسی اور چیز کو اپنے لیے اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ دعوت جب اس مقام پر پہنچ گئی اور اس شان کے ساتھ پیش کر دی گئی، اور اس میں یہ حقیقت لوگوں پر واضح کر دی گئی کہ یہ اللہ کا رنگ ہے جس میں انسان کو اپنے آپ کو رنگنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ مختلف نسلیں، مختلف تعصبات، مختلف ملک، یہ ان کے تعلقات، یہ روابط، یہ رشتہ داریاں، سب کی سب اس دنیا کے معاشرتی معاملات سے متعلق تو ہو سکتی ہیں، لیکن حقیقت کو ان کی بنیاد پر طے کرنا، اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہے جو انسان اپنے اوپر کر سکتا ہے۔ حقیقت کے معاملے میں، یعنی یہ کہ اس عالم کو اللہ تعالیٰ نے وجود بخشا ہے، یہ عالم ایک خاص قاعدے اور قانون کے مطابق وجود پذیر ہوا ہے، اس کو ایک دن ختم ہو جانا ہے اور ایک قاعدے کے مطابق ختم ہونا ہے، اور انسانوں کو اس دنیا میں جس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے وہ امتحان ہے۔ اس میں کچھ لوگ کامیاب ہوں گے، کچھ ناکام ہوں گے۔ اس کامیابی اور ناکامی کے اعلان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک دن مقرر کر رکھا ہے۔ سب انسانوں کو اس دن اپنے پروردگار کے حضور میں پیش ہونا ہے۔ یہ دعوت اور یہ پیغام ہے کہ جس پیغام کے ساتھ انسان اللہ کا رنگ اختیار کرتا ہے، اسی کی دعوت تمام انبیاء علیہم السلام نے دی ہے۔ اور جب یہ دعوت دے دی گئی ہے تو پھر کہا ہے کہ ان سے پوچھو، ان سے کہو اتحاجوننا فی اللہ وہو ربنا وربکم، یعنی ان سے کہہ دو، قل، ان کو بتاؤ، ان سے پوچھو کہ کیا تم اللہ کے معاملے میں ہم سے جھگڑتے ہو؟ یعنی بات تو اللہ کی ہدایت کی ہو رہی ہے، اللہ کے پیغام کی ہو رہی ہے، اللہ کی دعوت کی ہو رہی ہے، تو کیا اس کے معاملے میں جھگڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ یعنی جب انسان کسی ہدایت کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے نہ ہونے کے بجائے دوسرے سوالات اٹھاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پروردگار عالم کے معاملے میں انسان نے جھگڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اسی کو یہاں اس سے تعبیر کیا ہے، اور اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ ہدایت کے معاملے میں تو یہی فیصلہ کافی ہے کہ کیا یہ خدا کی طرف سے آئی ہے۔ اگر یہ خدا کی طرف سے آئی ہے، یہ توحید کی دعوت ہے، یہ ایمان اور عمل صالح کی دعوت ہے۔ اس میں جو بات تمام انبیاء علیہم السلام کہتے رہے، اس کے سوا کوئی چیز منوانے کی کوشش نہیں کی جا رہی، تو پھر اس میں جھگڑے کا کیا محل؟ اس کو سمجھنے میں کوئی سوال پیدا ہو رہا ہے تو یہ بات معقول ہو سکتی ہے
اس کے بارے میں کوئی اعتراض ذہن میں آتا ہے، اس پر بھی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن محض اس بنیاد پر اسے رد کر دینا کہ یہ ہمارے مانے ہوئے تصورات کے خلاف ہے، ہم جس کو یہودیت کہتے ہیں یہ اس کے خلاف ہے، ہم جس کو نصرانیت کہتے ہیں یہ اس کے خلاف ہے، اور اگر اس کو اس امت کے تناظر میں دیکھیے تو گویا جو فرقے ہم نے بنا لیے ہیں، جو فقہیں ہم نے اختیار کر لی ہیں، جو نقطۂ نظر ہم نے اپنے لیے اپنا کر اپنے آپ کو ان کے ساتھ وابستہ کر لیا ہے، اب ہم ان کی بنیاد پر جانچنے کی کوشش کریں گے کہ کیا چیز حق ہے اور کیا باطل ہے۔ اگر یہی بات ہے تو یہ گویا اللہ کے معاملے میں جھگڑنا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کل اتحاجوننا فی اللہ وہو ربنا وربکم، ان سے کہہ دو کیا تم اللہ کے بارے میں جھگڑا اٹھا رہے ہو، درا حال ہے کہ وہی ہمارا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی۔ یعنی معاملہ تو یہاں سے مختلف ہونا چاہیے تھا کہ ہم کسی اور خدا کی دعوت دیتے، تم کسی اور خدا کی دعوت دیتے۔ ہم سب جب اللہ ہی کی دعوت پیش کر رہے ہیں، اسی کے راستے کی طرف بلا رہے ہیں، تو پھر سمجھنے سمجھانے کی بات تو ہو سکتی ہے، پھر جھگڑا نہیں ہو سکتا، پھر لڑائی نہیں ہو سکتی، پھر اپنے تعصبات کو حکم بنا کر معاملات اور حقائق کا فیصلہ کرنے کا طریقہ اختیار نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہی کے حوالے سے سمجھنا چاہیے۔ ارشاد فرمایا وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، کہ اگر یہ بات تم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہو، یعنی یہ بات کہ اللہ پروردگار عالم ہمارے اور تمہارے درمیان ایمان کا مشترک اثاثہ ہے، ہم بھی اسی کو اپنا مالک مانتے ہیں، تم بھی اسی کو اپنا مالک مانتے ہو، اور اگر یہ بات تمہارے اور ہمارے درمیان مشترک ہے تو پھر کسی چیز کی تفصیل میں گفتگو ہو سکتی ہے، پھر ہمارے اور تمہارے درمیان جھگڑے کی اور تصادم کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ یہ بات اگر تم نہیں مانتے، اگر اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، تو ہم نے اپنی بات پہنچا دی، اپنی دعوت پیش کر دی، اس کے بعد ہمارے لیے ہمارا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارا، اور فرمایا وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ہم اپنے بارے میں یہ بتا دیتے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو اللہ ہی کے لیے خالص کر لیا ہے۔ یہی اخلاص اسلام کی حقیقت ہے۔ اوپر یہ بیان کیا تھا کہ اسلام ہی کا نام ابراہیم نے اس دین کے لیے منتخب فرمایا تھا، پھر یہ بتایا کہ اسلام کی حقیقت کیا ہے، یہ کہ آدمی صرف اللہ کو اپنا معبود مانے اور اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دے۔ اب اسی حقیقت کو بتدریج کھول کر کہا وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، یعنی ہم جب اللہ ہی کو معبود مانتے ہیں، ہم نے اپنے آپ کو اسی کے حوالے کر دیا ہے، ہم اسی کی اطاعت پر زندگی بسر کر رہے ہیں، تو پھر اس میں کیا شبہ ہے کہ ہم تو خالص اسی کے ہیں، اور جب ہم خالص اسی کے ہیں تو پھر اپنے کسی تعصب کو اس کے دین کی دعوت میں مداخلت کا حق دینے کے لیے تیار نہیں ہے، پھر اپنے کسی تصور کی بنیاد پر حق و باطل کا فیصلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، پھر تو ہمیں ہر حال میں جو کچھ کہنا ہے وہ اللہ کے حوالے سے کہنا ہے، اللہ کی ہدایت کے حوالے سے کہنا ہے، اللہ نے جو بات ہمیں کہی ہے اس کے حوالے سے کہنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں توحید کا صحیح تصور ہے جس کو قرآن مجید نے یہاں پیش کر دیا، یعنی بندے نے اگر اللہ پر ایمان کو اللہ کی دعوت کی حیثیت سے قبول کر لیا ہے تو پھر اس کے اندر نہ صرف یہ کہ اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دینے کا جذبہ ہونا چاہیے، اس کو اللہ ہی کو معبود مان کر زندگی بسر کرنی چاہیے، بلکہ اس مقام تک پہنچنا چاہیے کہ آدمی اسی کا خالص ہو کر رہے، اور آدمی جب اللہ ہی کا خالص ہو کر رہتا ہے تو پھر حق اور باطل کے معاملے میں اس کے فیصلے کی بنیاد صرف یہ ہوتی ہے کہ کون سی بات اللہ کی ہے اور کون سی بات اللہ کی نہیں ہے۔ وہ اس کے لیے نہ اپنی طرف سے کوئی شرائط عائد کرتا ہے، نہ بات سننے کے لیے تیار ہونے سے انکار کرتا ہے، نہ اپنے تعصبات کی بنیاد پر غم و غصے کا اظہار کرتا ہے۔ پھر اس کے ہاں اگر کوئی بات ہوتی ہے تو یہ ہوتی ہے کہ مجھے سمجھا دو جو کچھ تم کہہ رہے ہو یہ میرے پروردگاری کی بات ہے، یہ اس کے نبیوں کے ذریعے سے ملی ہے، یہ بات اسی نے کہی ہے، کیونکہ میں خالص اسی کا ہوں، اسی کو معبود سمجھتا ہوں، اور اسی کے لحاظ سے اپنی زندگی بسر کرنے کے لیے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر چکا ہوں۔ اس موقع تک پہنچتے پہنچتے گویا قرآن مجید نے جن لوگوں کو مخاطب کیا تھا، اہل کتاب کو، ان پر یہ حقیقت واضح کر دی کہ اللہ کا مخلص ہو جانے کے بعد آدمی کا رویہ کیا ہوتا ہے۔ انبیاء علیہم السلام کے معاملے میں تفریق اور فضیلت کی بحث، ایک کو دوسرے سے بڑھانے کی کوشش، اس معاملے میں جنگ و جدال، طعن و تشنیع، نفرت پر مبنی گفتگویں، یہ کسی بندہ مومن سے صادر نہیں ہو سکتی۔
وہ فرقہ بندیوں سے بلند ہوتا ہے، حق کا سچا طالب ہوتا ہے، حق کو حق کی حیثیت سے پیش کرتا ہے، خدا کی اسکیم کو سمجھ کر گفتگو کرتا ہے۔ اس نے جس امتحان کو برپا کر رکھا ہوا ہے اس امتحان کو اپنی زندگی کی اصل حقیقت کے طور پر قبول کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد دوسرے لوگوں سے مخاطب ہو کے اپنی دعوت پیش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جب اپنی یہ دعوت پیش کی ہے تو اس اسلوب میں پیش کی ہے کہ آؤ اللہ کا رنگ اختیار کرو۔ اللہ کے رنگ سے بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے؟ ہم سب خدا کی بندگی پر قائم ہیں، آؤ اس بندگی کی دعوت میں ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ ہم خالص اسی کے ہیں، تمام تعصبات کو چھوڑ کر آؤ تم بھی خالص اسی کے ہو جاؤ۔ اس میں جو یہ کہا ہے کہ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، ہم اسی کی بندگی کرتے ہیں، اور یہ جو کہا ہے کہ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ہم اسی کے لیے خالص ہیں، تو گویا اپنے ایمان اور اپنے رویے کا اظہار کر کے مخاطبین کو دعوت دی ہے کہ انہیں بھی اسی مقام پر آنا چاہیے اور اسی جگہ کھڑا ہونا چاہیے، کیونکہ یہی اصل میں دین کی دعوت ہے۔ یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ یہ قرآن مجید اس وقت ہمارے سامنے ہے، یہ ہمارے پاس موجود ہے، ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں اور اس میں وہ داستان پڑھتے ہیں جو یہود و نصارہ کی قرآن مجید نے بیان کی ہے، اور جس میں یہ بتایا ہے کہ یہ اللہ کے پیغمبروں کی اولاد تھے، ان کے پاس حق آیا تھا، ان پر اللہ کی کتابیں اتری تھیں، انہوں نے انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرنے کا عہد کیا تھا، ان سے اللہ نے کچھ عہد لیے تھے، انہوں نے اللہ سے کچھ عہد دیے تھے، ان کو بڑی فضیلت دے کر اس دنیا کی امامت کے منصب پر فائز کیا گیا تھا، یہ حق کی گواہی دینے کے لیے دنیا میں بھیجے گئے تھے۔ لیکن یہ دیکھو کہ آہستہ آہستہ انہوں نے اپنے آپ کو کن تعصبات میں مبتلا کر لیا۔ ان کے لیے اللہ کی بات سب سے بڑھ کر اجنبی ہو گئی، اور ان کے اپنے تعصبات سب سے بڑی حقیقت بن گئے۔ انسان عام طور پر اپنے آپ کو یہ کہہ کر تسلی دے لیتا ہے کہ ہم جس چیز پر ہیں وہی حق ہے، لیکن اس کا فیصلہ در حقیقت انسان کے رویے سے ہوتا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر تھے، قرآن مجید اللہ کی کتاب تھی۔ جب یہ آئی اور اس نے آ کر صحیح دین، صحیح دعوت پیش کی، تو مذہبی طبقے کا جو رد عمل ہوا وہ اس وقت ہمارے سامنے ہے۔ انہوں نے اس بات پر اصرار کیا کہ جو گروہ ہم بنا چکے ہیں، جو فرقے ہم قائم کر چکے ہیں، اسلام کو جو صورت ہم دے چکے ہیں، اس کو جس طرح ہم سمجھتے ہیں، اس کو اس کے مطابق قبول کرو گے تب ہم تمہیں ہدایت یافتہ سمجھیں گے۔ قرآن مجید نے اس بنیادی کو ڈھا دیا اور یہ بتایا کہ ہدایت اور گمراہی کا فیصلہ نہ کسی مذہب کی بنیاد پر ہوتا ہے، نہ کسی فرقے کی بنیاد پر ہوتا ہے، نہ تعصبات کی بنیاد پر ہوتا ہے، اس کے کوئی نام نہیں ہے، یہ تو ایک عالمگیر حقیقت ہے، اور وہ عالمگیر حقیقت ہے جس کو اسلام کا نام دیا گیا ہے۔ اسلام کسی شخص کے ساتھ یا کسی قبیلے کے ساتھ یا کسی گروہ کے ساتھ یا کسی نسل کے ساتھ یا کسی دور کے ساتھ وابستگی کا نام نہیں ہے، اس عالمگیر حقیقت کا نام ہے کہ اس کائنات کا ایک پروردگار ہے، ہم سب اس کے بندے ہیں اور ہمیں ایک دن اس کے حضور میں پیش ہونا ہے۔ یہ دعوت اسلام کی دعوت ہے، اور اس دعوت میں کسی تفریق کا کوئی سوال نہیں ہے، یہ تعصبات اور فضیلتوں کے افسانوں پر مبنی نہیں ہے۔ چنانچہ بات ہی یہاں سے شروع کی کہ کیا بات کرتے ہو، یہودیت کہاں اور نصرانیت کہاں؟ یہ تو ابراہیم کا دین ہے، اور ابراہیم سے تو تم سب وابستہ ہو، اور یہ ابراہیم کا دین تھا کیا؟ یہ اصل میں اسلام تھا، اور ابراہیم پوری یکسوئی کے ساتھ اس پر عمل پیرا تھا۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور وہ کبھی بھی شرک کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ چنانچہ مسلمانوں کو یہ کہا گیا اس میں کہ اب ان سے مخاطب ہو کر صاف صاف خاتمہ کلام کے طور پر ان سے کہہ دو کہ ہم نے اللہ پر ایمان قبول کیا ہے، ہم نے اس ہدایت کو مانا ہے جو ہم پر نازل ہوئی ہے، ہم نے سب نبیوں پر نازل ہونے والی ہدایت کو مانا ہے، ہم اللہ کے پیغمبروں میں کوئی فرق نہیں کرتے، اور ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم تمہیں بتا دیں کہ نحن لہ مسلمون، ہم اللہ کے سامنے صرف گندہ ہو رہے ہیں، اپنے آپ کو اس کے حوالے کر رہے ہیں، ہم کسی تعصب کو اس میں ادنیٰ درجے میں بھی مداخلت کا حق نہیں دیتے۔ ہمارا کام صرف یہ ہے کہ ہم مالک کے سامنے سر جھکا دیں، وہ ہم نے جھکا دیا ہے۔ اور اس کے بعد یہ کہا کہ وہ ہمارے لیے کافی ہے، ہدایت یہی ہدایت ہے۔ ہدایت پانے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو تمام تعصبات سے بالا کر کے صحیح بات کو سننے کے لیے تیار ہو جائے۔
اور جو بات بھی کہی جائے اس کو دلیل کی بنیاد پر سمجھے، دلیل کی بنیاد پر رد کرے، اللہ کی بات کو اللہ کے حوالے سے دیکھے، اور کبھی بھی اپنے کسی تعصب کو اس میں دخل اندازی کی اجازت نہ دے۔ اور پھر اس کے بعد یہ بتا دیا کہ یہ اصل میں اللہ کا رنگ ہے۔ اللہ کا رنگ جب آدمی پر چڑھ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ ان سب چیزوں سے بالا تر ہو جاتا ہے، حق کو حق کی بنیاد پر دیکھتا ہے، حق کی بنیاد پر سمجھتا ہے، اسی کی بنیاد پر قبول کرتا ہے اور اسی کی بنیاد پر رد کرتا ہے۔ ارشاد فرمایا ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا و نصارا، کیا یہ کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد کے سب انبیاء علیہم السلام یہ یہودی یا نصرانی تھے؟ یعنی یہ دعویٰ کرنے کی کوشش کرتے ہو؟ یہ بالکل وہی بات ہے جو اس وقت ہماری امت میں جو لوگ فرقہ بندیوں میں مبتلا ہیں ان سے مخاطب ہو کر کہنی چاہیے کہ کیا تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیوبندی تھے یا بریلوی تھے یا حنفی تھے یا شافعی تھے یا اہل حدیث تھے؟ کیا تھے؟ وہ تو اسلام کی دعوت دینے کے لیے آئے تھے، اس کے سوا انہوں نے اپنے لیے کوئی نام پسند نہیں کیا تھا۔ کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، کیا عمر رضی اللہ عنہ، کیا عثمان رضی اللہ عنہ، کیا علی رضی اللہ عنہ، کیا جلیل القدر صحابہ کرام انہی فرقہ بندیوں کی دعوت دیتے تھے؟ قرآن نے یہی سوال اٹھایا اور فرمایا کہ کیا تم یہ کہتے ہو کہ یہ سب یہودی یا نصرانی تھے؟ قل انتم اعلم ام اللہ، کیا تم لوگ اس کو بہتر جانتے ہو یا اللہ بہتر جانتا ہے؟ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عندہ من اللہ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس اللہ کی ایک گواہی ہو اور وہ اس کو چھپا لے۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ پھر اسی آیت پر ختم کیا تلک امۃ قد خلت، کہ تم نے جو کچھ کرنا ہے اس کا انجام تم سوچ لو۔ وہ ایک گروہ تھا، چلا گیا، جو کچھ اس نے کمانا تھا اس نے کما لیا، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، اس کے لیے اس کی کمائی، تمہارے لیے تمہاری کمائی، ولا تسألون عما کانوا یعملون، اور جو وہ کرتے رہے اس کے بارے میں تم سے کچھ پوچھا نہ جائے گا۔ اس طرح گویا قرآن نے اپنی یہ دعوت پوری بلاغت کے ساتھ پیش کر دی کہ اصل دین اسلام ہے، تمام انبیاء کا دین یہی تھا۔ سیدنا ابراہیم اور ان کی اولاد کے انبیاء نے یہودیت یا نصرانیت کی دعوت نہیں دی تھی، اسلامی کی دعوت دی تھی۔ اگر لوگوں کا اصرار ہے کہ وہ غلط راستے پر چلیں گے تو اپنا راستہ منتخب کر لیں۔ اللہ کے دین کے سچے پیرو تو اسی مقام پر کھڑے ہوتے ہیں کہ وہ اس کے بندے ہیں، اس کی پیروی کرتے ہیں اور خالص اسی کی ہیں۔ ان آیات کو اب جس طرح میں نے اردو میں منتقل کیا ہے اس کو سن لیجئے۔ ارشاد فرمایا ہے، کہہ دو کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، درا حال ہے کہ وہی ہمارا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی، اور اگر یہ نہیں تو پھر ہمارے لیے ہمارا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارا، اور ہم تو خالص اسی کی ہیں۔ کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد کے لوگ یہودی یا نصرانی تھے؟ ان سے پوچھو تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ افسوس ان لوگوں سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جن کے پاس اللہ کی کوئی گواہی ہو اور وہ اسے چھپائے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ ان چیزوں سے بے خبر نہیں ہے جو تم کر رہے ہو۔ یہ ایک گروہ تھا جو گزر گیا، ان کا ہے جو انہوں نے کیا، اور تمہارا ہے جو تم نے کیا۔ تم سے یہ نہ پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔